أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. दोस्तों बुजुर्गों, जिस मकसद के लिए मैं हाजिर हुआ नहायत अहम मकसद है। अल्लाह ताला मेरे आने से, दुआओं से, आप हज़रात की शिरकत से उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। यानी जाहिर है कि दारुल हदीस का इफ्तिताह इमाम मुनी ने बताई। इमाम बुखारी ने अपने जामे की इब्तिदा इन्नमल अमालु बिन्नियात से किया है, मगर तमाम लोगों को हिदायत दिया हो, पढ़ने पढ़ाने वालों को, कि जो काम भी खैर का करो
واقعات یہ معمولی جملہ نہیں ہے. ہمارے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر مہینوں بحث کرتے تھے. چنانچہ اس کا مجموعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ کاپوری نے دیکھا کہا بھائی ایسی نیت کی بات تو نے دیکھی نہیں اور بہت زیادہ فنگی کرنا دے گئے. یہ معمولی جملہ نہیں. حضرت مولانا بھنجر تشریف لے آتے تھے بیانی کے لیے، زیادہ اسی کو بیان فرماتے تھے. حضرت رحمت صاحب مولانا صاحب سب اس میں موجود رہتے تھے. بہرحال اس حدیث کی بھی اہمیت ہے. اس حدیث کو میں نے اسی بنا پر تیمنا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست فرما دے. جو تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں یا بنیاد رکھ رہے ہیں، جو اس کی بنیاد میں شریک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز امام بخاری کی نیت کی صحت کی برکت سے ہم کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی. نیت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. صوفیاء کرام کا سب سے بڑا مقصد یہ نیت کی درستگی کا مطلب یہ کہ اخلاص، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. یہ سب تمام عبادات کی جڑ ہے. اخلاص فکر ہم سبھی کو ہونا چاہیے. بزرگوں کا خاص ہے وہ بڑا ہے یا نفس اخلصی تتخلصی. قرآن حدیث میں تو ہے اخلاص ہے مخلصین ہوتی انما الاعمال بالنیات. یہ سب اسی کی ترجمانی ہے. ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ یا نفس اخلصی تتخلصی، اے نفس اخلاص اختیار کرو نجات پا جاؤ. پوری کاوش سلوک میں بارگاہوں میں یہی ہوتی ہے کہ نیتیں درست ہو جائیں. نیت درست ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، ہم لوگ جس نیت سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرما لے. بخاری شریف کا سبق ہوگا. جب دار الحدیث کا تصور ہوتا ہے تو یہ بھی تصور ہوتا ہے بخاری کا اس کا سبق ہوگا. نہیں ہے اسے سبھی درد ہوگا لیکن بخاری شریف کا ہے. بخاری شریف اصحاب کی جو باتیں کتاب اللہ ہے. امام بخاری کا بھی بہت بڑا مقام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو غیبت سے بچتا ہے وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے. امام بخاری نے خود فرمایا کہ میں نے غیبت نہیں کیا ہے. تو میں نے بیان کیا اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے تھے. اس بنا پر میرے دوستوں ان کے خصال، ان کے اعمال، انہیں اخلاق کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. غیبت سے بچنا معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ ہمارے اکابر بہت بڑے لوگ تھے، اللہ کے مقربین میں سے تھے. جس جگہ کی بنیاد کے اندر آئے ظاہر ہے کہ وہ متبر جگہ ہے. بخاری شریف کا درس ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس شرکت کے فضول و برکات سے قبول فرمائے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اس بنا پر نقد اخلاص سبھی چیز میں ہم یہاں جمعہ میں آئے اخلاص سے. جمعہ کی نماز پڑھیں اخلاص سے. لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو مسافہ کرتا ہے اخلاص سے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پہلے زمانے پڑتے جاتے ہیں. اس بنا پر اخلاص اخلاصی کا سفر. ہمارے حضرت صاحب کی بادشاہ خدمت میں حضرت طارق محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تشریف لے رہے تو اسی پہ بحث ہوئی. پوری مخلصین لہو، جو دین کو اخلاص خالص کرنا دین کا بہت بڑی نعمت ہے.
فرماتے ہیں امام غزالی فرمایا من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، پوری زندگی میں ایک لمحہ اگر اخلاص سے گزر جائے نجات پا جائے گا۔ وزارت کے لیے اخلاص ناری چیز ہے، کسی عمل میں اخلاص کا اختیار کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، نجات پا جائے گا۔ آگے خود دکھ رہے ہیں وزارت کے لیے اخلاص ناری چیز ہے، کوئی عمل نہیں کرتا مگر اس میں شوائد دنیا میں سے کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر ہمارے مشائخ اپنے اعمال کو اخلاص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کتابیں موجود ہیں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو غیر اللہ کی شرکت ہو جائے، اللہ کے ذات شرک کو گوارا نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ نفرت اللہ کو شرک سے، اس بنا پر اخلاص بہت بڑے اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دودھ کو خالص کرنا کیا مطلب؟ پانی میں ملاؤ یہ ملاؤ۔ اسی طریقے سے عمل کو خالص کرنا یہ ہے کہ شواب دنیا اغراض دنیا میں سے کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اخلص، کتنی عمدہ بات ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر اخلاص سے گزرے ساری عمر میں 1000 سال کی عمر ہو، ایک لمحہ میں اخلاص ہے، کیونکہ اخلاص کا تو اللہ سے اور غیر کا تعلق مخلوق سے ہے، جن کا تعلق اللہ سے ہو گیا اللہ کے غالب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ایک ہی لمحے کو خالص کرنے کے لیے بزرگان دین کوشش کراتے ہیں، اپنے کسی چیز کو متہم نہ کرو، ملتمس نہ کرو، بس اس بنا پر میرے دوستوں ہم سب الحمدللہ معلم متعلم سب کا اجتماع ہے۔ آج اتنے معلمین و متعلمین کا اجتماع ہے میرے دوستوں، ہمارے یہ اداروں مدرسوں و مکاتب کے طفیل میں ہے، ان کی برکات سے ہے۔ کوئی فائدہ نہ، یہ تو فائدہ ہے کہ اللہ کے بندے موجود ہیں جو قرآن حدیث کے تعلم و تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، معمولی نعمت ہے۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، تعلم و تعلیم ایک لمحے کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ملا پائے۔ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے گا، ایک لمحہ بھی اگر اللہ میں پہنچے گا۔ لکھتے ہیں کہ ہزاروں سال کی غفلت کی مجلس پر ایک لمحہ کا ذکر اللہ کا غالب ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ قدیم ہے، دوسری جدید چیزیں پانی ہے۔ ہمارے حضرت بہت بادشاہ صلی اللہ سے فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے محبت کرتے جاؤ، سب یہ محبتیں پانی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے جو محبت ہے تو اللہ تو بھی قدیم ہے، اس کی محبت بھی قدیم ہے۔ اس بنا پر اللہ سے خوب للہ بغض للہ بہت بڑی چیز ہے۔ خوب عالم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، ہے کہ بہت حدیث خوشی ہے، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں قدیم تو میری محبت بھی قدیم، یہ محبت وہاں کام آئے گی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع اسی قبیل ہے، بخاری سے محبت امام بخاری سے یہ کتاب سے جو لوگ اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، بلکہ بنیادی ان سے محبت ہے سب آدمی میں۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا میں فرض سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہاں جمع ہیں خاص مقصد کے لیے، صحیح مقصد کے لیے، بلکہ اہم مقصد کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ امام بخاری کے خصال عجیب و غریب تھے، یہی جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں
کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، لیکن امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جہاں گئے فتنے میں مبتلا کیا۔ آخر میں انہوں نے دعا کہ اے اللہ، زمین مجھ کو قبول نہیں کریں گے، مجھ کو اٹھا دیجیے۔ مخلوق کا معاملہ ان کے ساتھ یہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، آتی رہتی ہیں، اس کو دوبارہ کرنا چاہیے۔ جب امام بخاری پر آئی، یہ ہر درجے کی بات ہے کہ اللہ زمین مجھ کو قبول نہیں کر رہی، مجھ کو اٹھا دیجیے۔ جو آج 3 دن کا اٹھا دیا جاتا ہے، تو اس چیز کے لیے تھوڑا سا تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت پاشا رسول اللہ صاحب الہ آباد میں آئے تو وہاں بھی بہت سے فتنے اٹھے، تو حضرت بہت رنجیدہ ہوئے، خود فرمایا بہت رنجیدہ ہوئے، یا اللہ جہاں میں جاتا ہوں یہ فتنہ آتا ہے، پریشان ہو گئے۔ ماشاء اللہ فرمایا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو، کام کس کا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے لوازم میں سے صبر کرو۔ معلومات یہ چیزیں بھی آئیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ایسے کام کرنے کی توفیق کرو۔ ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی محبت کرتے ہیں، الہ آباد بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمتوں میں قبول فرمایا، اور یہ خدمت عالی معمولی چیز نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں جن لڑکوں نے شرکت کیا ہے ان کی تعریف آ رہی نہیں، بھورے کا یا وہ مسجد نبوی میں ہو بیٹھے۔ اس بنا پر جو حضرات اس میں شرکت کر رہے ہیں بانی مبانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے، دنیا میں بھی عافیت، خیر و عافیت، اپنی محبت، نسبت، ان دولتوں سے بھی نوازے۔ انہوں نے محبت میں یہ کیا، اللہ اپنی محبت سے ان کو نوازے۔ دعا بھی کی جاتی ہے، اللہ میں نے اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب لہ، ایسے عمل کی محبت میں چاہتا ہے جو آپ کے قریب ہے، یہ محبت ہی ہے۔ اللہ میں نے اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب لہ، ایسے عمل کی محبت جو قریب ہے۔ نماز کی محبت نہیں ہوگی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز سے محبت ہوگی تبھی نماز پڑھیں گے۔ حضرت عثمان تھانی رضی اللہ نے فرمایا کہ تنہائی میں تعجیل اذکار کا نہ کھڑا کرنا یہ محبت کی کمی کو ایسے ہے۔ سامنے تو سب سے خوب اچھی سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تنہائی میں تعجیل اذکار، رکوع اور سجود کا کوئی اہتمام سنت کے مطابق نہیں ہے، کہ یہ محبت کی کمی کو ایسے ہے۔ حضرت رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں جب ہم نے سنا تو بہت ہم کو اثر ہوا کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ محبت کی کمی کو ایسے نماز کے ارکان میں تعبیر نہیں کرنا ہے، محبت کی کمی کو ایسے۔ اس بنا پر دوستو نماز سے بھی محبت، آپ محبت کریں گے نماز سے، نماز آپ سے محبت کریں گے۔ اس وجہ سے محبت، عمل سے بھی محبت ہوگی تبھی اس کو عمل کو آپ کر سکیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے اسی حال میں، کیونکہ وہ نماز کو نہیں چھوڑتے اور نماز ان کو نہیں چھوڑتی۔ ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو تم نفل و فرض چھوڑ کر نہیں پڑھنا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو شیخ نے کہا ہے فرض تو پڑھنی ہے، تو نفل کہا اس نے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر تم فرض نہ کرتے تو فرض نہیں کرنا کیا قصور کیا تھا کہ تم نے چھوڑ دیا۔ عمل بھی محبت کرتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ سے محبت بھی پیدا کرنا ہے اور اعمال کے سہارے کے ساتھ صالحین کے ساتھ بھی محبت پیدا کرنا ہے۔ اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب لہ، یہ جامع دعا ہے، نبی سب دعا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی دعائیں سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا. جس طریقے سے احکام شرعیہ ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا، اسی طرح ادویہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا نبی. یہ احکام شرعیہ دلال کرتے ہیں حضور کی نبوت کی رفاقت پر. یہ دوائیں یہ دلال کرتی ہیں حضور کی ابدیت. علماء لکھتے ہیں کہ حضور کے رفاقت جو شریعت ہے اس کا کچھ اندازہ پتا بھی ہو، لیکن حضور کی ابدیت اور نیکی اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، ہم جمع ہیں، خوب دل سے ساری امت کے لیے دعا کریں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. درمیان میں یہ بھی ہے کہ ہماری مغفرت بھی فرمائی، کیونکہ بہت دفعے بہت سے فتنے آتے ہیں ہماری معاصی کی بنا پر. یہ دعا سے خاص مقدمہ اللہم اغفر لنا، کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، کیونکہ بہت سی وَأَمَّا تَسَلُّطُ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا لِإِسْيَانِنَا وَأَمَّا تَسَلُّطُ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا لِإِسْيَانِنَا، ہمارے گناہوں پہ اس وجہ سے اپنے گناہوں پر بھی نظر کرو، توبہ استغفار کو لازم کرو. اللہ تعالیٰ توبہ لمن وجد فی صحیح پتی استغفار پذیر. سب کا علاج توبہ استغفار ہے. عام طور سے پوچھے کیا حل مولانا؟ ہم یہی پڑھو. مولانا لوگ کچھ یہی حل تو یہی ہے، اپنے گناہوں میں استغفار. بہت بڑی بات. من نجات، ایک صحابی آئے فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات. ایک صحابی آئے فرما رہے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ اس سے بڑھ کے حالات آئے ہیں. تبھی تو پوچھا، کس انداز سے پوچھا؟ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، میں حضور کی خدمت میں آیا، پوچھا یا رسول اللہ نجات کیا؟ یہ پریشانیاں اتنی ہیں، الجھنیں اتنی ہیں، اس طرح ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے ہیں، کیا نجات؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقے انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کتنی بڑی بات ہے، زبان کو قابو. آج زبان کی آزادی عام ہو گئی ہے، زندہ بکواس لا یعنی باتیں. میرے حسن اسلامی مرے کر صالحین کے لیے بھی ہے فضول باتیں نہیں کریں، مگر صالحین تو کہہ رہا ہے کاموں پہ رہو. علی گنگا نے یہی کہا کہ ثبوت بھی مطلوب ہے، جیسے نسخ مطلوب ہے ثبوت بھی مطلوب ہے. علی لازمی میں اسی کا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم نہیں جانتے، چپ رہو، خاموش رہو. لڑائی بکری میں بحث کرو، علی لازمی میں بحث کرو، خاموش. پہلے جو جہالت یہ کو تسلیم کرایا گیا، اللہ عالم میں کرا لی. دوستوں بزرگوں، یہ سب سلوک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات عملی کرے کے لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کرو. یہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. امام غزالی نے روایت لکھا ہے کہ کوئی اسی لڑکے کا انتقال ہوا جوان کا، اس کی ماں نے کہا کہ میرا لڑکا جنگل میں پہنچ گیا. کہا کیسے معلوم جنگل میں پہنچ گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی جانے بات کی ہے ڈرنے کا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب شکایت سب انما فاسق المختار فاسق. فسق جو ہے زندہ فسق میں مطلع کیسے رحمت آئی؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف عنابت ہوگی تبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملی کرنے کے لسان ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. بل جیسا کا بیت، اور تمہارا گھر تو پر وسیع ہونا چاہیے، فضول باتیں نہ کرو. اور تیسری بات کیا ہے؟ وقت کے اللہ خطیت، اپنے خطیے پر رویا کرو. رونے والا کو ہے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جامع مسجد ہوگی ہے، کوئی کفر سے نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا. اللہ کا ایک بندہ اگر روئے گا ساری امت سے نجات کو مل سکتی ہے.
ایک آدمی بولنے سے وقت کیا تھا خطیہ اپنے خطیہ پر ہوا مہاراج نے دوستوں ہمارا یہ اجتماع نہایت مبارک اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر کسی کی آفیت بخاری شریف ختم سے آفات دور ہوتی ہے. بس ہمارے علماء کا اتفاق ہے بخاری دیوبند میں سے ختم ہوتی ہے تو بخاری بابرکت کتاب ہے اس کے پڑھانے کے لیے بن رہا ہے. ذرا تصور کیجیے تصور کر کے دعا بھی کیجیے عمل کرے گا سالک. اور تیسری چیز ہے وقت پیدا خطیہ اپنے خطیہ پر ہوا کل خطا کوئی کہے کہ خطیہ نہیں بہت خطیہ ہمارے آپ کے سبھی کے خطیہ. جب نبی روتے ہیں حضرت صدیق روتے ہیں تنہائی میں زبان کو پکڑا اور رو رہے تھے کہ اس نے جہنم تک پہنچا دیا. ابو بکر صدیق کوئی کہہ نہیں سکتا یہ خطاوار نہیں کل لوگوں خطا ہو. اس طرح کی یہ چیزیں کوئی سب بنیادی چیزیں ہیں آج ان سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں. اس سے اللہ کے ہم قریب ہوں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور انشاءاللہ عافیت بھی ملے گی. کچھ کرے تو ہم بھی تو کریں. دن رات بکواس کر رہے ہیں آ رہا ہے کوئی سیاسی آئے سوائے بکواس کچھ نہیں ملے گا لیکن بکواس کر کے اپنے کو ظاہر کر رہے ہیں جنت سے تم دور ہو رہے ہو. وقت کیا ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس دین حنیف پر بخاری معمولی کتاب نہیں ہے بہت زبردست کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکات رکھی ہے. امام بخاری نے لکھا ہے کہ قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. میں نے کہا اسی کی برکت سے سب سے زیادہ آ گئے کہ بخاری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. بیان نہیں کیا ہوگا کبھی انہیں کی برکت. جب تم قرآن حدیث کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. اپنے کو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. خدا کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی نہ توجہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو محفوظ رکھے عافیت دے اس کی قدر کرنے کے ہم کو توفیق دے. میرا پر دیر ہو جائے گی اتنا آپ کو میں بس کرتا ہوں. اسی دیر سے میں نے کلام کیا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آپ حضرات بہت مانتے ہیں محبت کرتے ہیں بلاتے بھی ہیں. میں آتا بھی ہوں کئی بار آ چکا. ذرا آپ اس میرے آنے کو بھی قبول فرمائیں. مجھ کو دلوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو آگے یہ مجھ کو بھی فائدہ پہنچے. مجھ کو پہنچ رہا ہے ان کو بھی فائدہ پہنچے. مولانا عبداللہ کابولی تھے بہت لمبا بات ہے اسی دکان میں. میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ معبود کبھی موجود تھے مجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور میں کہتا ہوں آپ لوگ سے اس کو فائدہ پہنچا. ایک میرا نواسا تھا ہم لوگ عاجز ہو چکے تھے اس کے پڑھانے سے. آپ کی مودی سر آئے اور اس کو حافظ قرآن کر دیا. یہ دولت اس کو اتنی بڑی تھی کہ ہم بھی دعا دیتے ہیں اور رونے نہیں ہوا. بہت اچھے انداز سے کہا تھا. مہاراج آپ حضرات بہت محبت کرتے ہیں کہ بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی محبت. اسی بڑھاپے میں جاتے بھی ہیں عزت بھی کرتے ہیں. اللہ اس سب کو جزائے خیر دے اور دین مستقیم پر سب کو قائم دے. اللہ تعالیٰ قائم اللہ ثبت قلبی علی دین. بہت عمدہ دعا. اللہم اہدنا اور سب دعا کرو اپنے ہدایت کی قدر کرو. اللہم اہدنا اور سددنا. تصور کرو جیسے سیدھی ہے ایسے ہم کو اللہ سیدھا کر دے. اخلاق کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی اور معاشرت کے اعتبار سے بھی اور عقائد کے اعتبار سے بھی سب میں دوسری اختیار کرو. کوشش کرو سب کامیابی انشاءاللہ. اللہ مدد کرے گا. اللہ توفیق دے گا. اللہ مینی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہ ہمارے حضرت نے بلایا خانقاہ میں ہم لوگوں کو کہا کہ میرے لیے میرا نام لے کے دعا کیا کرو. اللہ مینی اسألک عیشۃ یاد کر لیجیے. اللہ مینی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر محزن ولا فاضل. نام لے کے وسیع اللہ کے لیے اللہ عیشۃ نقیۃ صاف ستھری زندگی میں چاہتا ہوں. موت ڈھنگ کی چاہتا ہوں اور وہاں کا
باقی نہیں. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اللہ منتخب بھی کرتے رہتے ہیں. تو کتنی دعا اس کو منتخب بچنا ہی رہتا ہے, کتنی ہے اپنے لیے یہ منتخب کیا جائے. اللہ منی اصل کو عیشت نبیت وہ میتت سمیت وہ مرد خیر محسن ملاقات. اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں, کون نہیں چاہتا. دعا تو پہلے تو انشاءاللہ آئے گی خوشگوار زندگی. وہ میتت سمیت اور موت ڈھنگ ہی چاہتا ہوں, اور لوٹنا بغیر زندگی کا عزت کے ساتھ نام کو اٹھانے. بڑا دعا کی اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کامیاب فرمائے, قبول فرمائے, اور ہمارے حاجی صاحبوں کو طول عمر حسن عمر کے ساتھ طول عمر کی دولت سے مطلب سب کے لیے اپنے لیے دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ حسن عمر کی توفیق دے, مت طول عمر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے, ہمارے آنے کو قبول فرمائے, ہمارے رہنے سہنے کو قبول فرمائے. ہمارے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے, آپ حضرات کے رہنے سننے کو قبول فرمائے. ہر کسی کی عافیت اللہ منی اصل کر عفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى